دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے۔ امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام۔ تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ، جو شریعت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں۔ وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو۔ سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا۔ سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹھے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا، 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو۔ جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا، بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ۔ حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو۔ لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا، اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار۔ تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں۔ ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو۔ خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے۔ تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جی۔ نظر کی بات کر رہا تھا میں۔ تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا۔ شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے
डॉक्टर नहीं कहेगा तुम्हें शुगर है, तुम्हारे गुर्दों में पथरी है, तुम्हारे पेट में ये मसला है। हालांकि इम्कानात तो होते हैं, लेकिन आप ये जो ड्रामेबाज लोग हैं ना, रूहानी आमिल, इनके पास जाओगे नजर ही लगी हुई है आपको। लाजमी क्या लगी है? क्योंकि जब किसी के पास कोई फन नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो वो सब कुछ जानता है। फिर समझ रहे, डॉक्टर के पास इल्म होता है किडनी का, लिहाजा तहकीक करेगा, 100 में 2 को कह देगा तेरे गुर्दे खराब हैं। आमिलों के पास चूंकि जिन चुड़ैल भूत का इल्म होता ही नहीं है, लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है, और भूत भी है, और नजर भी है, और मुवक्किल भी है, और हमजाद भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है, ड्रामेबाजी। समझते हो? जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कानात की दुनिया में इम्कान के फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये कोई देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं? हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है? क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं? इसकी क्या दलील है? भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझे कि 2 इंतहाई में जल्दी से कंप्लीट करूं इस मौजू को, कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, जो नजर का बिल्कुल इनकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत लोग हैं, फला की आवाज इतनी अच्छी, उन पे नजर क्यों नहीं लगी? तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने कायदा ज़ाब्ता बयान किया है, जो चीजें मशहूर होती है ना, उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज को, अचानक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं भाई आप इंतहाई गरीब थे, साइकिल भी नहीं थी आपके पास, अचानक आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और इलाका भी वही है, रहते उसी गरीबों के महल्ले में हो, गंदे नाले पे रहते हो, साइकिल पे थे, अचानक लैंड क्रूजर आ गई आपके पास। ये जो अचानक वाला काम हुआ है ना, इसमें नजर लगने का चांस होता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में उनके साथ ही रहते थे, सॉरी मिस्र में नहीं, शाम में साथ रहते थे। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर से बचने का ये वाला एहतमाम हमारे इल्म में नहीं है कि बच्चों को कहो दरवाजे से अलग अलग जाया करो, एक ही दरवाजे से। लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं ना, अजनबी जगह है, वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से मानूस नहीं है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा एक नई जगह पे जा रहे हो, अचानक इतने बेटे जब लोग देखेंगे ना खूबसूरत, वहां चांस है। तो इससे पता चलता है कि अपनी नेमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए? पहले पहली हो, फिर दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आहिस्ता आहिस्ता। एक कमारा आदमी जिसको कोई रिश्ता नहीं दे रहा, अचानक 4 बीवियां लेके घूम रहा है, तो चांस होता है उसके नजर लगने का। इसलिए एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक पहली होगी, दूसरी में कुछ पिटोगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत होगी, कुछ लड्डू कुछ गालियां मिलजुल के, फिर तीसरी, तो इस तरह करके चलाना, ठीक है? तो अचानक कोई नेमत आती है तो उस पे नजर लगने का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि नजर से बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अपनी नेमत का इजहार उन लोगों के सामने करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो खुश होंगे। बाज दफा इंसान दूसरे से मोहब्बत के दावे करता है लेकिन जेलिस हो जाता है। जब आप उसको बताते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, मेरी अर्निंग इतनी हो गई, तो वो अंदर अंदर से जल रहा होता है। तो हासिद की नजर लगने का चांस ज्यादा होता है। समझते हो? तो अपनी नेमत हर एक के सामने नहीं बयान करनी चाहिए। बाज दफा अपनी नजर भी लगती है इंसान को, तो खुद पसंदी में, उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जब भी कोई नेमत हो, आदमी क्या कहे? अल्लाह की देन है भाई, मेरा कमाल नहीं है। किसकी देन है ये? अल्लाह की देन है। तो इन चीजों के एहतमाम से नजर का चांस कम हो जाता है। बाकी आमिलों के पास ना नजर का कोई इलाज है सिवाय मिसमेरिज्म के। दिमाग को कंट्रोल करके कुछ उल्टी सीधी चीजें आपकी खोपड़ी में डाल देते हैं, तो उससे आप समझते हो कि मैं ठीक हो रहा हूं। ठीक नहीं होते, आप मेंटली थोड़ा सा क्या हो जाते हो? मुतमईन हो जाते हो। और इनका अपना दिमाग भी खराब होता है, आपका भी दिमाग खराब करते हैं। समझते हो? अच्छा, मैं जब आमिलों के खिलाफ बोलता हूं, लोग कहते हैं ये 2 नंबर आमिलों के खिलाफ है। बिल्कुल गलत बात। मैं 1 नंबर आमिलों के खिलाफ, ये ज़हन में रखो। 2 नंबर को तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराता।
میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ، میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں، کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی، دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے؟ ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو، یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو. سمجھتے ہو؟ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے. عاملوں کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے، میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے، تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا اچھا ہے، اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں، تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے. آپ دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں.